والسلام على من لا نبي بعده سبحان اللہ. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا وزن له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا مابانا قائدنا قدوتنا اعلانا اولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا سوى الله لاتخذت أبا بكر خليلا صدق الله مولانا العظيم. درود شریف کی تلاوت فرمائیں. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. قابل تعظیم حضرات علماء کرام، معززین علاقہ، آج شاہی مسجد دیپال پور میں محفل بھی اپنے عروج پر ہے، علماء کی جھرمٹ بھی ہے، آپ حضرات بھی تشریف لائے ہیں، لیکن وہ نورانی چہرہ نظر نہیں آ رہا جن کے سائے میں نے بارہا دیپال پور میں آپ حضرات سے گفتگو کی سعادت حاصل کی. اللہ رب العزت پیر طریقت پروردہ آغوش ولایت حضرت مولانا الحاج سید انور شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبر کو اللہ اپنے نور سے بھر دے. بہرحال میں اپنی بساط کے مطابق کوشش کروں گا کہ صاحبزادگان نے مجھے جو حکم دیا ہے جس موضوع سے متعلق میں مختصر پیرائے میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں، اور شکر گزار ہوں صاحبزادہ مولانا سید انظر محمود شاہ، صاحبزادہ سید انصر محمود شاہ
صاحبزادہ سید اختر محمود شاہ، اللہ رب العزت ان بھائیوں کو حضرت کا حقیقی جانشین بنائے، ان کے نقش قدم پر چلائے۔ علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں اور اب تک آپ پر تھکاوٹ کے آثار بھی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اصل میں میرے مزاج سے آپ میرے خیال میں واقف تو ہیں۔ قاضی سنیں گے تیری بات ساری رات قاضی سنیں گے تیری بات ساری رات۔ اسی وجہ سے مجھے آدھی رات کو وقت ملتا ہے۔ مجھے حضرت صاحبزادہ صاحب نے 2-3 موضوع میرے ذمے لگا دیے۔ اب میں طالب علم ہوں، علماء تشریف فرما ہیں، کوشش کروں گا انشاءاللہ یہ رات کا یہ پہر شروع ہو جائے نا تو اس کے بعد پھر نقطے بیان بھی مشکل سے ہوتے ہیں اور سمجھ بھی مشکل سے ہی آتے ہیں، بل میں انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ امید ہے کہ آپ اپنی توجہ ناچیز کی جانب رکھیں گے انشاءاللہ۔ زیادہ آپ کو میں نے بلوانا نہیں کہ آپ زور سے بولیے گا، یقیناً آپ بہت بولتے رہے میرے دوستوں کے ساتھ، اللہ انہیں بھی سلامت رکھے، بزم میں حسان کو اللہ سلامت رکھے۔ آپ حضرات ان کے ساتھ بہت تعاون کے ساتھ بولتے رہے، وہ کافی ہے بولنا، بس صرف توجہ میری جانب رکھیے گا تاکہ میں اپنا مدعا آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ میری کوشش تو ہوتی ہے کہ میں اپنے سامع کا وقت ضائع نہ کروں، لیکن وہ تب ہو جائے گا جب آپ کا دھیان طالب علم کی جانب رہے گا۔ چونکہ حضرت نے مجھے جو موضوع عنایت فرمائے اس میں سے پہلا آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، دھیان حضرت میری طرف۔ ایک ہے کہ ختم نبوت پر میں دلیل دوں، کوئی خطیب دلیل دے، کوئی وائز دلیل دے، کوئی مقرر دلیل دے، کوئی پروفیسر دلیل دے، اور ایک ہے کہ ختم نبوت پر میرا اللہ دلیل دے۔ ماشاءاللہ جی۔ ختم نبوت پر میرا اللہ دلیل دے۔ اللہ کے قرآن کا اسلوب بڑا پیارا ہے، اور یقین جانے شروع سے ہی قرآن کے سمندر میں کہیں کہیں غوطے لگانے کی عادت ہے۔ یہ گڑتی گھٹی گھر سے ملی ہے تو بڑا لطف آ جاتا ہے۔ اللہ اب دلیل دینے لگے ہیں، دھیان میری جانب رکھیے گا، میں پہلا نقطہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں۔ سادہ سا معنی کیا میں نے تاکہ آپ تھوڑا سا سمجھیے گا اور میرے ساتھ ہلکا سا مسکراتے رہیے گا۔ میرا محبوب تم میں سے کسی مرد کا ابا۔ اللہ ختم نبوت پر بات ہونی تھی اور آپ فرما رہے ہیں کہ میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا۔ علماء اس طرف بڑی لمبی لائن ہے، میں ان کی خصوصی شفقت کا طالب ہوں۔ اللہ اگر اولاد کا نہ ہونا دلیل بنانا تھا تو اولاد ہی نہ ہوتی۔ اگر اولاد کا نہ ہونا دلیل بنانا تھا تو اولاد ہی نہ ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں اولاد کا نہ ہونا یہ تو میں نے اپنا تعارف رکھا ہے، لم یلد ولم یولد، میں کسی میں سے نہیں، کوئی مجھ سے نہیں۔ محبوب کا میلاد مشہور کرایا تاکہ پتہ چلے یہ کسی میں سے ہے۔ محبوب کی ولادت مشہور کرائی تاکہ پتہ چلے یہ کسی میں سے ہے، عبد المطلب میں سے ہے، عبداللہ میں سے ہے، آمنہ میں سے ہے۔ محبوب کی آل مشہور کرائی تاکہ پتہ چلے کوئی اس میں سے بھی ہے، اور اپنا تعارف رکھا لم یلد۔ میں شاہ صاحب کے کوچہ میں بات کر رہا ہوں، مجھے پتہ چلے تو عیدی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ اپنا تعارف کرایا لم یلد ولم یولد، میں کسی میں سے نہیں، کوئی مجھ سے نہیں، میں لم یلد ہوں۔ یہ یلد ہے،
میں لم یولد ہوں، یہ یولد ہے، میں کسی میں سے نہیں، کوئی مجھ سے نہیں۔ اب دھیان رکھنا طالب علم کی جانب۔ اچھا، اولاد دی، جناب ابراہیم پیدا ہوئے، جناب قاسم پیدا ہوئے، جناب طیب پیدا ہوئے، اللہ نے انہیں بچپن میں اٹھا لیا۔ کیوں؟ خدشہ تھا لوگ انہیں نبی کہیں گے۔ مجھے اس لمحے تک پہنچنے دیجئے جہاں میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خدشہ تھا کہ لوگ انہیں، یہ خدشہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ پہلے ایسے نبی گزرے جو خود نبی، ان کے بیٹے بھی نبی، ان کے پوتے بھی نبی۔ حضرت آدم خود نبی، بیٹا شیش نبی۔ حضرت ابراہیم خود نبی، بیٹا اسحاق نبی۔ حضرت اسحاق خود نبی، بیٹا یعقوب نبی۔ حضرت یعقوب خود نبی، بیٹا یوسف نبی۔ حضرت سلیمان، حضرت داؤد باپ بیٹا نبی۔ تو لوگوں نے کہنا تھا ایسے ہزاروں انبیاء گزرے جن کے بیٹے نبی، پوتے نبی، کئیوں کے بھتیجے نبی، کئیوں کے بھانجے نبی۔ لوگوں نے کہنا تھا کہ ان کے بیٹے بھی نبی، یہ تو اللہ کے حبیب کے بیٹے ہیں، یہ تو اللہ کے محبوب کے بیٹے ہیں، لہٰذا یہ بھی۔ اس خدشے کی وجہ سے اللہ نے بچپن میں اٹھا لیا۔ اب یہاں تک وہ بات ہے جو آپ نے سن رکھی ہے۔ اب قاضی ایک گرہ لگانے لگا ہے، لیکن تھوڑی سی مسکراہٹ کے ساتھ لگا دوں۔ میں ان کی بھی شفقت چاہتا ہوں۔ یہاں تک وہ بات ہے جو آپ نے سن رکھی ہے کہ اللہ نے بچپنے میں اس لیے سوال کرنے لگا ہوں۔ بخیل پہ دکھ ہوگا، جسے بات سمجھ آ گئی وہ پھر بخیل بنا رہا۔ اللہ اگر بیٹے بڑے ہو جاتے، آپ کی طرف سے اعلان آ جاتا قرآن میں بیٹے تو ہیں لیکن خبردار نبی نہیں، ہم نے تو بات ماننی تھی۔ بیٹے بڑے ہو جاتے، جناب ابراہیم بڑے ہو جاتے، جناب قاسم بڑے ہو جاتے، جناب طیب بڑے ہو جاتے، آپ کی طرف سے قرآن میں اعلان آ جاتا کہ میرے محبوب کے بیٹے تو ہیں، بالغ ہو گئے ہیں، لیکن خبردار نبی، ہم نے بات ماننی تھی یا نہیں ماننی تھی؟ کیونکہ اب دو ہی صورتیں تھیں، بیٹے جو بڑے ہو جاتے تو اب دو ہی صورتیں تھیں، یا نبی ہوتے یا نہ ہوتے، یا نبی ہوتے یا نہ ہوتے۔ تو اللہ آپ کی طرف سے یہ حکم آ جاتا کہ میرے محبوب کے بیٹے تو ہیں لیکن نبی، ہم نے تو بات ماننی تھی، اب اس ماننے کا کیا کریں؟ اب میں کیسے عرض کروں، اتنی خاموشی میں، اتنی حیرانگی میں۔ پریشان نہ ہو، حیران چلو ہو جائیں، کوئی بات نہیں۔ ما کان محمد النبا احد من رجالکم، میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں۔ اللہ بیٹے بڑے ہو جاتے، آپ کی طرف سے حکم آ جاتا کہ بیٹے تو ہیں نبی نہیں، ہم نے تو بات کو ماننا۔ اچھا اسے یوں سمجھیے، ایک عالم ادھر کھڑا ہو، ایک عالم ادھر کھڑا ہو، اس عالم کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہو، اس عالم کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہو، اس عالم کا بیٹا بھی عالم، اس عالم کا بیٹا تو ہے عالم نہیں، فضیلت کس کی ہوتی؟ ایک پیر ادھر کھڑا ہے، ایک پیر ادھر کھڑا ہے، اس کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہے، اس کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہے، اس پیر کا بیٹا بھی پیر ہے، اس پیر کا بیٹا تو ہے پیر نہیں، فضیلت کس کی ہوتی؟ ایک خطیب ادھر کھڑا ہے، ایک خطیب ادھر کھڑا ہے، اس خطیب کا بھی بیٹا ساتھ کھڑا ہے، اس خطیب کا بھی بیٹا ساتھ کھڑا ہے، اس خطیب کا بیٹا بھی خطیب ہے، اس خطیب کا بیٹا تو ہے خطیب نہیں، فضیلت کس کی؟ ڈاکٹر کر لیجئے، پروفیسر، کتنی مثالیں ہیں جو دے سکتا ہوں۔ فضیلت کس کی ہوئی؟ جس کا بیٹا بھی پیر، جس کا بیٹا بھی عالم، جس کا بیٹا بھی خطیب، جس کا بیٹا بھی ڈاکٹر، جو خود بھی پروفیسر، بیٹا بھی پروفیسر۔ اللہ فرماتے ہیں اب دو ہی صورتیں تھیں، بیٹا جو بڑا ہو جاتا حضور کا، یا نبی ہوتا نہ ہوتا۔ اگر نبی ہوتا تو ختم نبوت پہ حرف آتا، اگر بیٹا نبی ہوتا تو ختم نبوت پہ حرف آتا، اور اگر بیٹا نہ ہوتا نبی تو کل حشر کے میدان میں جب نبی آتے ان کے ساتھ بیٹے ہوتے، میرا محبوب آتا، محبوب کے ساتھ بھی بیٹے ہوتے، ان کے بیٹے بھی نبی ہوتے۔
سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر تاجدار تخت ختم نبوت زندہ باد حاجی ولی اللہ میں اپنے میرے پیارے بھائی مولانا شاہد عمران عارفی صاحب لے آئے اور میں انشاءاللہ بس ختم کرنے لگوں ماشاءاللہ جی میں بالکل ختم کرنے لگا ہوں نہیں ماشاءاللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاج و تخت ختم نبوت قاضی مطیع اللہ سعیدی اللہ رب العزت میری حاضری قبول فرمائے آمین حافظ صاحب تشریف لے آئے انشاءاللہ آپ کو نعت سناتے ہیں میں اپنے لفظ یہی پہ ختم کر دوں نا حضرت آپ توجہ ہے میری جان جی ماشاءاللہ سبحان اللہ زبردستی کی ماشاءاللہ کچھ منتیں کروانے کو اچھا چلے میں یہ موضوع سمیٹتے ہوں اور میں ایک دو لفظ اور کوشش کروں گا کہ میں چلے آپ کے حوالے کر دوں اب اگر بیٹا نبی ہوتا تو ختم نبوت پہ حرف آتا اور بیٹا نبی نہ ہوتا تو حشر کے میدان میں جب نبی آتے ان کے بیٹے نبی ہوتے اور حضور کا بیٹا نبی نہ ہوتا تو فضیلت پہ حرف آتا تو اللہ فرماتے ہیں میری رحمت نے گوارا نہیں کیا کہ محبوب کی ختم نبوت پہ حرف آئے یا محبوب کی فضیلت پہ حرف آئے اس لیے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ کا ابا کسی مرد کا ابا کسی مرد کا ابا اب دھیان رکھنا آخری جب آیہ کریمہ نازل ہوئی ماشاءاللہ پیارے آقا اونٹنی پر سوار ہیں حجت الوداع کا موقع ہے عرفات کا میدان ہے قرآن مجید کی آخری آیہ مبارکہ نازل ہوئی اس کے بعد جبریل امین آیت لے کر نہیں آئے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اللہ فرماتے ہیں دین کامل ہو گیا دین مکمل ہو گیا دین اکمل ہو گیا اکمل اس چیز کو کہتے ہیں کامل اس کو کہتے ہیں جس میں نہ کوئی چیز داخل کی جا سکے اور نہ اس میں سے کوئی چیز نکالی جا سکے اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کا دین کامل ہے اکمل ہے اس میں نہ کچھ داخل کر سکتے ہو نہ کچھ نکال سکتے ہو آذان کامل ہے نہ داخل کر سکتے ہو نہ نکال سکتے ہو کلمہ کامل ہے اس میں نہ کوئی چیز داخل کر سکتے ہو نہ نکال سکتے ہو اسلام کامل ہے نہ کوئی چیز داخل کر سکتے ہو نہ نکال سکتے ہو شریعت کامل ہے نہ کوئی چیز داخل کر سکتے ہو نہ نکال سکتے ہو میرے محبوب کی جماعت صحابہ کامل ہے اکمل ہے اس میں سے ایک صحابی کو نہ نکال سکتے ہو نہ کسی غیر کو صحابی بنا سکتے ہو الیوم اکملت لکم دینکم میں جہاں پہ نقطوں کا چونکہ موسم بھی نہیں اور ماحول بھی نہیں چلو حوالے کر دیتا ہوں اس آیہ کریمہ میں 3 خوبصورت باتیں اللہ نے فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم دین کامل واتممت علیکم نعمتی نعمتیں تمام ورضیت لکم الاسلام دینا تمہارے لیے اسلام میں نے پسند کر لیا دین کامل ہو گیا نعمتیں تمام ہو گئی اور تمہارے لیے اسلام لیکن یہاں پر میں ایک جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں اللہ کرے میں پہنچا سکوں دین میرے اللہ کا ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ نے دین دیا حضور کو اب اس کی نسبت ہو گئی پیارے آقا کے ساتھ اسی لیے تو کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے قرآن کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے کلام اللہ کا کتاب اللہ کی جس کا کلام ہے وہ نہ مکی ہے نہ مدنی اللہ مکی ہے اللہ مدنی ہے لیکن قرآن کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے
یہ بات واضح کر رہی ہے کہ اس کی نسبت اب ہو گئی حضور کے ساتھ. لیکن اس آیے مبارکہ میں اللہ یہ بھی نہیں فرماتے کہ محبوب دین آپ کا ہوا. اس آیت میں اللہ یہ بھی نہیں فرما رہے کہ محبوب دین آپ کا ہوا. دیا حضور کو. جب حضور کو دین دیا میرے آقا وہ دین رکھتے رہے صحابہ میں. اللہ بڑے ایک نازک سا انداز میں بہت ہی عارفی صاحب بہت لطیف سا اور بلکہ بڑے نازک سا معنی کرنے لگا ہوں. ہو سکتا ہے مجھ پہ فتویٰ بھی لگ جائے لیکن میں کرنے لگا ہوں. اللہ دین دیتے رہے حضور کو. حضور دین رکھتے رہے. دین کہاں رکھتے رہے؟ صحابہ میں. اللہ نے یہ آیت پیچھے بچا کے رکھی دی تھی. اللہ نے یہ آیت پیچھے, یہ آخری آیت قرآن کی نزول کے اعتبار سے, اس کے بعد جبریل امین آیت لے کر نہیں آئے, نئی تشریف لائے. آخری آیت اللہ نے یہ آیت پیچھے بچا کے رکھی ہوئی تھی. جب حضور نے سارا دین صحابہ میں رکھ دیا اب اللہ نے اس آیت میں 4 کم لگا دیے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم. اللہ فرماتے دین میرا, میں نے دیا محبوب آپ کو, لیکن اب یہ جو آپ کے سامنے صحابہ کھڑے ہیں نا انہیں کیا یہ دین تمہارا ہے. انہیں کیا یہ دین. آپ کسی 5 سال کے بچے کو 1000 کا نوٹ دیجئے اور اسے کہو 2 انڈے لے کے آ اور باقی پیسے سنبھال کے لانا. ساتھ کھڑا بندہ کہے گا کیا کر رہے, بچے کو کہہ رہے ہو بقیہ سنبھال کے لانا. یہ اس کے سنبھالنے کا اہل ہی نہیں. اسے نہیں پتا کہ یہ مقدار کتنی ہے, یہ نوٹ کتنا ہے, بقایا ملے گا کتنا. یہ اس کا اہل ہی نہیں, اس کا اتنا عقل ہی نہیں, اتنا شعور ہی نہیں, وہ نہیں سنبھال کے لا سکتا. امانتیں اہل کو دینے کا حکم ہے. میں کہاں جا کے بات کروں, کسے جا کے سنوں. امانتیں اہل کو دینے کا حکم ہے. آپ اپنے مال پر کسی انجان کو بٹھا کے چلے جائیے نا, جائیں گے؟ نہیں. امانتیں اہل کو دینے کا حکم ہے نا, آپ تو اہل کو دیں. آپ امانتیں اہل کو دیں. اللہ جس نے حکم دیا ہے کہ امانتیں اہل کو دو, وہ اہل کو نہ دے, وہ اہل کو نہیں دیتا کسی اور کو دے دے, کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں صحابہ اہل ہیں, میں دین ان کے حوالے کر رہا ہوں. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام. اسی لیے حضور نے بھی امانتیں اہل کو دی ہیں. پیارے آقا نے بھی امانتیں اہل کو دی ہیں. جو جس کا اہل تھا اسے وہ امانت دی ہے. جو جس کا اہل تھا اسے وہ امانت دی ہے. ہجرت کی رات امانتیں علی کو دی ہیں. سبحان اللہ. ہجرت کی رات امانتیں علی کو دی ہیں. اپنی بیماری کی حالت میں مصلی ابو بکر کو دیا ہے. جو جس کا اہل تھا مانتے اس کے. آپ کسی اہل نہ اہل کو نہیں دیتے. یہ علیحدہ بات ہے کہ پاکستان میں حکومت نہ اہل کو مل جاتی ہے, امانتیں اہل کو دی جاتی ہیں. دھیان ہے میری جانب کو نہیں ہے. امانتیں اہل کو امانتیں اہل کو دی جاتی ہیں, اہل کے حوالے کی جاتی ہیں. جس امانت سے محبت ہو, جس کا دھیان ہو, جس کا پیار ہو, جس کی تڑپ ہو, وہ اہل کے حوالے. پیارے آقا نے ہجرت کی رات علی کو بلایا. اسے بلایا, اسے بلایا, حضرت علی کو بلایا. اور حضور کے پاس امانتیں تھیں کیا؟ کپڑا, سونا, چاندی, زیور, پیسے. کن کی امانتیں تھیں؟ مشرکوں کی, منافقوں کی, جان کے دشمنوں کی. تھوڑا سا سو جائیں, میں پھر تقریر کروں.
امانتیں کن کی تھی؟ مشرکوں کی، منافقوں کی، جان کے دشمنوں کی۔ امانتیں کیا تھی؟ کپڑا، سونا، چاندی، زیور، درہم، دینار، دنیا کی یہ دولتیں، یہ پیسے۔ اس کے لیے پیارے آقا نے حضرت علی کو بلایا، فرمایا امانتیں تیرے حوالے، امانتیں میں جملہ بولنے لگا ہوں، دیپال پور والوں مجھے دکھ ہوگا، جو مکہ والوں کی امانت، جان کے دشمنوں کی امانت، منافقوں مشرکوں کی امانت اور دنیا کی امانت کسی کمزور کے حوالے نہیں کرتا، وہ اپنا مسلح کسی کمزور کے حوالے کیسے کر سکتا؟ وہ امت کی امامت کسی کمزور کے حوالے کیسے کر سکتا؟ وہ اپنا مسلح کسی کمزور کے حوالے کیسے کر سکتا ہے؟ اپنی امامت، امت کی امامت کسی کمزور کے حوالے کیسے؟ لیکن سنیے، پیارے آقا نے جب امانتیں دی حضرت علی کو، فرمایا علی یہ امانتیں لے، بستر پہ سو جا، میرے بستر پہ سو جا۔ اچھا لطف کی بات یہ، حضرت علی سو گئے، اور اتنی میٹھی نیند آئی حضرت علی کو، حضرت علی فرماتے ہیں نہ اس سے پہلے کبھی آئی نہ اس کے بعد آئی۔ میں اپنے تصور میں، اپنے تخیل میں کھڑا ہو گیا، حضرت باہر دشمن تھے، آپ سو گئے، دشمنوں والی رات آپ سو گئے، خطروں والی رات آپ سو گئے، حضرت مشکل تھی، کیا تھی؟ مشکل تھی، آپ سو گئے، حضور کے ساتھ جاتے، وہاں سے گزار کے پھر واپس آ کے سو جاتے، حضرت مشکل تھی، آپ سو گئے۔ حضرت علی مجھے جواب دیتے مجھے سونے دے، مشکل کشا جا گیا۔ لیکن میرے عقیدے کا حسن دیکھیے، حضرت صاحب کے حوالے خدمت میں پیش کرتا ہوں، میرے عقیدے کا حسن دیکھیے، میں اسے بھی مانتا ہوں جو بستر پر سویا ہے، اور میں اسے بھی مانتا ہوں جس کی گودی میں حضور سوئے، میں اسے بھی مانتا ہوں جسے حضور نے بیٹی دی ہے، میں اسے بھی مانتا ہوں جس سے حضور نے بیٹی لی ہے، میں اسے بھی مانتا ہوں جو نجف اشرف میں سو رہا ہے، اور میں اسے بھی مانتا ہوں جو گنبد خضرا میں سو رہا ہے۔ اس لیے کہ ہے نور نظر گر جماعت صحابہ تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے، نور نظر گر جماعت صحابہ تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے، جو انجم عبر ہے جماعت صحابہ تو شمس و قمر اہل بیت نبی ہے، ادھر سارے صدق و صفا کے سپاہی، ادھر سارے صبر و رضا کے وہ راہی، جو شام و سحر ہے جماعت صحابہ تو لیل و نہر اہل بیت نبی ہے، صدیق میرا، غنی بھی ہے میرا، فاروق میرا، علی بھی ہے میرا، مقداد میرا، میرا فارسی ہے، میرا موسیٰ کاظم، میرا عسکری ہے، میں تن من دونوں پہ قربان کر دوں، میں ہر آن دونوں پہ قربان کر دوں، جو رب کا امر ہے جماعت صحابہ، نبی کا امر اہل بیت نبی ہے، ان کی محبت میں قرآن بولا، ان کی مودت میں قرآن بولا، ان کی عبارت میں قرآن بولا، ان کی طہارت میں قرآن بولا، اسلام اندر اسلام دونوں، ایمان اندر ایمان دونوں، اگر قرآن کی سطر ہے جماعت صحابہ تو زیر و زبر اہل بیت نبی ہے۔ حضرت میں نے بات کو سمیٹنا ہے، لیکن بات بھی تھوڑی سی بے ترتیب ہو گئی اور زیادہ پھیلانا نہیں چاہتا۔ میں حضرات مولانا شہد صاحب، مولانا صدیقی صاحب، سبحان اللہ، اتنے خوبصورت چہرے اور میرے پرانے مہربانوں میں سے حضرات تشریف فرما ہیں، میں ان کی شفقت چاہتے ہوئے ایک بات حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ جتنے نبی آئے، مجھے اس بات پہ دکھ ہوگا اگر یہ جملہ آپ نے بے دہانی سے سنا یا اس کی قدر نہ کی، میری قدر کی اپنی بات نہیں کر رہا،
پانی انہیں پلانے دیں آپ مجھے دیکھیں. میں بات کی قدر کر رہا ہوں, بات کی, اس کی قدر کی بات کر رہا ہوں. مجھے دکھ ہوگا جتنے نبی تشریف لائے. حضرات علماء کرام, میں آپ کو یہ سبق کے طور پر جملہ سنانے لگوں. جتنے نبی تشریف لائے باغات کے علاقے میں, ہزاروں انبیاء فلسطین کے علاقے میں تشریف لائے, باغات کے علاقے, نہروں کے علاقے, دریاؤں کے علاقے. یہ جملہ میں بڑی محنت سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں, اور بعض دفعہ جملے جی جاتا ہے کہ بندہ کسی کے حوالے کرے, لیکن پھر بندہ روک لیتا ہے کہ یار رہنے دے, کہیں اور کسی موقع کے لیے روک لوں. لیکن میں وہ کنجوسی نہیں کر رہا, میں آپ کے حوالے کرنے لگا. جتنے انبیاء تشریف لائے باغات کے علاقے میں, نہروں کے علاقے, چشموں کے علاقے, باغات کے علاقے, دریاؤں کے علاقے. لیکن جب حضور کے لیے اللہ نے اہتمام فرمانا تھا تو حضرت ابراہیم کو حکم دیا بواد غیر ذی زرع, ہجرت کیجئے پتھروں کے علاقے میں. سارے انبیاء باغات کے علاقے میں, نہروں کے علاقے, دریاؤں کے علاقے, چشموں کے علاقے, باغات سرسبز علاقے. حضرت ابراہیم کو حکم دیا ویران جگہ پر, نہ چشمہ ہے جہاں, نہ دریا ہے, نہ نہر ہے, نہ باغات ہیں, نہ سبزہ ہے. اپنے تخیل میں یہ بات سوچی اور پھر رب سے سوال کر دیا, اللہ حیران ہوں تیری حکمتوں پر. ہر نبی باغات والے علاقے میں, ہر نبی نہروں والے علاقے میں, ہر نبی چشموں والے علاقے میں, اور حضور کے لیے اس علاقے کا انتخاب مشکل ترین جگہ, پتھر ہی پتھر, زمین بھی پتھر کی, پہاڑ بھی پتھر کے. اور جب بالکل حضور تشریف لانے لگے اس وقت جو آبادی تھی ان کے دل بھی پتھر, ان کی زبانوں پہ بھی پتھر, ان کے ہاتھوں میں بھی پتھر. اب جملہ دینے لگا. جب حضور بالکل قریب پہنچ گئے آنے کے لیے, اور ساری آبادی, ان کے دل پتھر, ان کی زبانیں پتھر, ان کے ہاتھ پتھر. اللہ کیا حکمتیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں نے محبوب کو کہا محبوب انہی پتھروں کو تو اب اٹھانا ہے, انہی پتھروں کو تو سوز دل عطا کرنا, انہی پتھروں کو تو لالا کا جگر عطا کرنا ہے. محبوب انہی پتھروں کو تو بندگی کا ذوق عطا کرنا ہے. محبوب انہی پتھروں کو تو ایسا بنانا ہے کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے وادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر, اور میرے آقا نے پھر انہی پتھروں کو اٹھایا, اتنا اونچا کیا, اتنا عرفہ کیا, اتنا عرفہ کیا کہ پھر امت کو کہا امتیو اب انہیں پتھر نہ سمجھنا, الصحابی کن نجوم. سبحان اللہ. یہ حضور کی نظر تھی, یہ پیارے آقا کی صحبت کا اثر تھا کہ اللہ نے جو دین دیا حضور نے وہ سارا دین کہاں رکھا, کہاں رکھا. اللہ نے یہ آیت پیچھے بچا کے رکھی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ فرماتے ہیں اب یہ دین صحابہ کا ہے. اب امت نے جو دین لینا ہوگا تو صحابہ کے در سے ملے گا. کہاں سے ملے گا؟ لیکن میں اس جملے کو ادھورا سمجھتا ہوں, اور یہ میرا اپنا ذوق ہے, اور یہ جو جملہ میں بولنے لگا ہوں اور یہ میرے خیال میں ہی بولنے لگا ہوں. اس جملے کے بھی دو جز ہوں گے. پہلا جز یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ صحابہ نے پھر دین پہنچایا, اور جملہ سنیے گا, جس طرح دین صحابہ نے پہنچایا نا, یہ ادھورا جملہ ہے, اسی طرح دین اہل بیت نے پہنچایا. جس طرح صحابہ نے پہنچایا اسی طرح اہل بیت نے پہنچایا. اور یہ جو جملہ بولنے لگا ہے یہ قاضی ہی بولنے لگا ہے, میں نے تو اپنے اس سے پہلے کسی سے نہیں سنا, میں بولنے لگا ہوں
پہلا جز میں نے یہ عرض کیا کہ جو جیسے دین صحابہ نے پہنچایا ویسے دین اہل بیت نے پہنچایا. اب یہ جملہ آپ تک پہنچ جائے تو آپ کی مسکراہٹ مجھ تک آ جائے. جو دین صحابہ نے پہنچایا وہی دین اہل بیت نے. یہ تخصیص اور یہ تفریق غلط ہے کہ صحابہ نے کوئی اور دین پہنچایا اور اہل بیت نے کوئی اور دین پہنچایا. یہ بات ساری غلط ہے. جو دین صحابہ کا، اس کی ایک مثال سن لیجیے اور میں اجازت چاہتا ہوں. بعض سوال لوگ شرارت کے لیے پوچھتے ہیں، معلومات کے لیے نہیں پوچھتے. مثال کے طور پر کوئی مولانا بیٹھے ہوئے ہونا تو کوئی بندہ آ جائے گا پوچھنے کے لیے. اب کوئی سی بھی حرکت وہ میں نہیں کرتا ہوں کہ یہ انداز، یہ اپنے ذہن میں آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت جڑا بندہ انجن کر رہے ہوئے وہ نماز ہو جاندی، حالانکہ انہوں پتہ ہوندا ہے کہ نماز نہیں ہوندی. حضرت کو اس واسطے پوچھ رہے کسی نو تک لے نماز پڑھ دیاں حرکت کر دیاں تے جا کے میں انہوں جا کے کہاں بھئی حضرت کہہ رہے ہیں تیری نماز. بعض لوگ شرارت کے لیے سوال کیا کرتے ہیں. ایسا ہی ایک شخص آیا حضرت امام باقر کے پاس. یہ نام بھی ہمارا ہے بلکہ یہ شخصیت بھی ہماری ہے. ایک بندہ منو کہتے تسی علی علی بہت کرتے ہو. میں کہ اس واسطے کردا کہ جس شے تے قبضہ ہو جائے رولا پانا پیندا ہے وہ میری ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. سمجھ آئے؟ جی جی سبحان اللہ. رولا پا کے دسنا پیندا ہے اور رجسٹری میرے کول ہے، میرا انتقال میرے نام ہے. حضرت امام باقر کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کے کہتا ہے حضرت، اور اس کا سوال سنیے، یہ جو میری تلوار ہے اس تلوار کا جو دستہ ہے، دستہ سمجھتے ہیں؟ اس دستے پر میں سونے کا پانی چڑھا سکتا ہوں؟ اس دستے پر میں سونے کا پانی چڑھا سکتا ہوں. حضرت امام باقر نے ایک لمحے کو سوچا اور پھر کہا چڑھا سکتے ہیں. وہ کہتا ہے جی دلیل. کہتا ہے دلیل. یقین جانے میں نے راضی صاحب جب یہ پڑھا نا تو جھوم اٹھا. پوچھا دلیل. حضرت امام باقر فرماتے ہیں دلیل پوچھتے ہو؟ میں نے اس لیے کہا کہ چڑھایا جا سکتا ہے کیونکہ جناب ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار کے دستے پر چڑھایا تھا. ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار کے دستے پر. ایک بات تو اس سے یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت امام باقر نے حجت بنا دیا عمل صدیق. دوسری بات یہ، جب حضرت نے فرمایا نا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے چڑھایا تھا، انہوں اپنا سوال بھول گیا. وہ کہتے ہیں حضرت تسی بھی ابو بکر نو صدیق کہندے ہو، تسی بھی ابو بکر نو صدیق کہندے ہو. حضرت امام باقر کا رخ کسی اور طرف تھا. آپ جلدی سے اٹھے، اپنا رخ قبلے کی طرف کیا اور فرمایا ہاں رب کعبہ کی قسم میں ابو بکر کو صدیق مانتا ہوں اور اپنے رب سے دعا کرتا ہوں جو ابو بکر کو صدیق مانے اللہ اسے دنیا آخرت میں عزت عطا کر، جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے اسے دنیا میں بھی ذلیل کر آخرت میں بھی ذلیل کر. اس لیے میں نے عرض کیا کہ جو دین صحابہ نے پہنچایا وہی دین اہل بیت نے پہنچایا. جو دین صحابہ کا وہی دین اہل بیت کا. اسی لیے آج ہمارے پاس صحابہ بھی ہیں اہل بیت بھی ہیں. ذرا کہو سبحان اللہ. ہمارے طبقے سے آپ کو نہیں کوئی ایسا مل سکتا ہے جو صحابی کا کسی کا انکار کرے یا اہل بیت کا انکار کرے، کیونکہ جس طرح صحابہ کی محنت سے دین پہنچا اسی طرح اہل بیت کی محنت سے. بولیے. اور ابو بکر کو صدیق امام باقر نے مانا. بلکہ اور جملہ بولتا ہوں، صدیق حضور نے فرمایا. سبحان اللہ. کس نے فرمایا؟ کس نے فرمایا؟ پیارے آقا جب معراج سے واپس تشریف لائے، معراج سے پیارے آقا واپس تشریف لائے، سونا تو ابو جہل سے ابو بکر نے،
لیکن جب حضور کے پاس تشریف لائے دو زانو ہو کے آ کے بیٹھ گئے سامنے. حضرت ابو بکر جو سامنے دو زانو ہو کے بیٹھے تو پیارے آقا فرماتی ہیں ابو بکر جبریل آئے تھے. حضرت ابو بکر نگاہیں اوپر نہیں کرتے, نگاہیں جھکائی ہوئی ہیں, اور نگاہیں جھکائے ہوئے عرض کیا صدقت یا رسول اللہ. میں نے ایک جگہ پڑھا کہ پیارے آقا جب مشورہ کیا کرتے تھے نا صحابہ سے, اس بارے میں بتائیے کیا رائے ہے آپ کی, بتائیے کیا رائے ہے آپ کی, تو صحابہ رائے دیا کرتے تھے. ابو بکر کی شخصیت ایسے تھی, ابو بکر رائے نہیں دیتے تھے بلکہ کہتے تھے یا رسول اللہ جو آپ کی رائے ہے وہی ابو بکر کی رائے ہے, جو آپ کی بات ہے وہی ابو بکر کی بات ہے. اور اس لیے جب حضور کے سامنے دو زانو ہو کے آگے بیٹھ گئے, پیارے آقا نے فرمایا نا جبریل آئے تھے, ابو بکر نے نگاہیں اوپر نہیں کی, نگاہیں جھکائیں, صدقت یا رسول اللہ, مجھے جبریل لے کر گئے بیت اللہ میں, صدقت یا رسول اللہ, حتیم کے قریب مجھے لٹایا, صدقت یا رسول اللہ, میرا سینہ چاک کیا, صدقت یا رسول اللہ, میرا دل باہر نکالا, صدقت یا رسول اللہ, جنت سے 2 تھال لایا تھا انوارات کے بھرے ہوئے, انہیں میرے سینے میں رکھا, صدقت یا رسول اللہ, اوپر ہاتھ لگایا, سینہ یوں بند ہو گیا جیسے چاک ہوا ہی نہیں, صدقت یا رسول اللہ, براق پہ بٹھایا, صدقت یا رسول اللہ, بیت المقدس پہنچے, صدقت یا رسول اللہ, پھر براق وہاں سے چلی, صدقت یا رسول اللہ, صدقت یا رسول, پہلا آسمان, چوتھا آسمان, 7واں آسمان, صدقت یا رسول اللہ, سدرہ آ گئی, صدقت یا رسول اللہ. ابو بکر ایک جملے پر بھی حیران نہیں ہوئے, صدقت یا رسول اللہ, صدقت یا رسول اللہ. سدرہ پہ جبریل رک گیا, صدقت یا رسول اللہ, میں سدرہ سے آگے چلا گیا, صدقت یا رسول اللہ. ابو بکر میں نے جنت میں تیرا محل دیکھا, صدقت یا رسول اللہ. ابو بکر میں نے جہنم میں تیرے دشمن کا ٹھکانہ دیکھا, صدقت یا رسول اللہ. صدق. جب ساری بات ہو چکی اب ابو بکر نے نگاہیں اوپر کی اور نگاہیں اٹھا کے کہتے ہیں اشہدو انک نبی حقا, اشہدو انک نبی حقا. جب حضور نے سنا کہ ابو بکر یہ کہہ رہے, اب حضور بولے اور حضور بول کے فرماتے ابو بکر اشہدو انک صدیق حقا. پہلا مددگار اور پہلا صحابی, نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی, وہ افضل بشر فاضل انبیاء ہے, وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے, فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق, اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق, نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ, محمد سے ہر دم وفا کرنے والا, بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا, صداقت کو اونچا مینار ٹھہرا, وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا, وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا, خدا کے تھے ایک فرمان جیسا, خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر, کہیں قدسی آمی میں اس کی دعا پر, وہی ثانی اسنے نگاہ مخاطب, اسی کے لیے ہیں بڑے سب مراتب, چکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے, کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے, وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے, وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے, کوئی امتی اس سے بہتر نہیں ہے, کوئی امتی اس کا ہمسر نہیں ہے, کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے, دیے ہیں مگر اس کو رتبے خدا. نعرہ تکبیر, تاج و تخت ختم نبوت, شان صدیق اکبر, تاجدار خدمت نبوت, شان صدیق اکبر, شان صحابہ, نعرہ تکبیر. میں بات تو ویسے ختم کرنے لگا تھا, سبحان اللہ, ایک جملہ ہو رہا ہے, عرض کر دیں. ماشاءاللہ بس ایک جملہ اور بس ابھی آ گیا ذہن میں, عرض کیے دیتا ہوں. پیارے آقا جب ہجرت کے سفر پہ نکلنے لگے نا, تو امانتیں جب دیں حضرت علی کو, اپنے قدموں والی جگہ سے مٹی اٹھائی, شاہد الوجوہ پڑا اور یوں پھینکا. وہ جو کافر کھڑے تھے انہیں پھر کچھ نظر, یہ بات سنی دی ہے نا, اب دھیان رکھنا طالب علم کی جانب, انہیں نظر نہ آیا. ضروری نہیں کہ وہ مٹی ان کی آنکھوں میں گئی ہو, ضروری جی. حضور کا معجزہ, حضور نے جو مٹی پھینکی انہیں کچھ نظر. پیارے آقا کا معجزہ یہ ہے, کمال یہ ہے کہ یہاں حضور مٹی پھینکتے ہیں انہیں نظر نہیں آتا, دشمنوں کے درمیان سے حضور نکل آئے.
اور انہیں پتہ نہیں چلا. جب درمیان سے نکلے مٹھی مٹی نے یہ کام کر دیا تو غار میں 3 دن ٹھہرنے کا کیا مقصد؟ اب تو وہ بہت پیچھے رہ چکے تھے. اب تو بہت پیچھے رہ چکے تھے. انہیں علم ہی نہیں تھا, انہیں پتہ ہی نہیں تھا. وہ تو کہیں اور سے ڈھونڈ رہے ہیں. اور اب تو وہ قدموں کے جو نشان تھے وہ بھی ویسے نہ رہے, اس لیے کہ قدموں کے نشان 4 جا رہے تھے. 4 جا رہے تھے. 2 قدم حضور کے, 2 ابو بکر کے, ثانی اسنئی. 2 حضور کے, 2 ابو بکر کے, 4 جا رہے تھے. لیکن جب ابو بکر نے کندھے پہ بٹھا لیا اب نشان 2 رہ گئے. وہ تو یہیں پر مغالطے میں ہو گئے تھے کہ یہ بنا کیا, پیچھے سے 2 بندے آ رہے ہیں, آگے جا کے ہوش میں بیٹھے ہو, سبحان اللہ. آگے پھر ایک جا رہے. وہ تو یہیں پر تذبذب کا شکار ہو گئے تھے, بلکہ شش و پنج میں پڑ گئے تھے کہ اب ہو کیا گیا ہمارے ساتھ, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیچھے سے 2 بندے آ رہے ہیں, اس سے آگے ایک بندہ جا رہا ہے. اور کیا کہنے ابو بکر تیری عظمتوں کے, کیا کہنے ابو بکر تیری رفتوں کے. جب حضور بیٹھے نا کندھے پر, جب حضور بیٹھے نا کندھے پر تو پیارے آقا کا ایک قدم مبارک اس طرف, ایک اس طرف. اس انداز سے کوئی کسی کے کندھے پہ بیٹھے نا تو اس بیٹھنے والا اپنے ہاتھ جس کے کندھے پر بیٹھے اس کے سر پہ رکھتا, اور کوئی انداز رہتا ہی نہیں, اور کوئی طریقہ بچتا ہی نہیں. یوں کر کے ہاتھ رکھ دیتا ہے, اور ہو بھی پھر چڑھائی. مجھے اپنے ذوق میں کہنے دے, ہر بندے کا اپنا ذوق ہوتا ہے, سننے کا, سنانے کا, پڑھنے کا بھی, کتاب دیکھنے کا بھی, ہر ایک بندے کا اپنے ذوق ہوتا ہے. مجھے اپنے ذوق میں کہنے دے, ابو بکر کا سر حضور کے ہاتھوں میں نہیں, ابو بکر کا دماغ حضور کے ہاتھوں میں, تو پھر میں کیوں نہ کہوں ابو بکر کی سوچ ہاتھوں میں. اس دماغ میں اب وہی سوچ آئے گی جو حضور چاہیں گے, جیسے حضور کی منشا ہوگی, جیسے حضور کی مرضی ہوگی. اسی لیے تو جو عمل حضور نے کیا وہی ابو بکر نے کیا. حضور نے بھی جب فاطمہ لینے آئیں تو تسبیح بتائی, ابو بکر نے بھی جب فاطمہ لینے آئیں تو حدیث سنائی. اور بات لمبی ہو جائے گی. یہ جب غار میں پہنچے, میں نے عرض کیا کہ وہاں مٹھی مٹی نے یہ کام کیا کہ انہیں نظر نہیں آیا. 3 دن ٹھہرے ہیں, 3 راتیں ٹھہرے ہیں. میں اپنے ذوق آپ کے حوالے کر رہا ہوں, اپنا تخیل آپ کے حوالے کر رہا ہوں. آج آپ میں سے کسی نے دعا کرانی ہونا تو متقی لوگوں کے پاس آتے ہیں لوگ کہ دعا کرائیں. حضرت جی کے پاس تشریف لائیں گے کہ دعا کرائیں. اللہ متقی لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے, اور واقعتاً ہوتا بھی ہے, اللہ کرتا بھی ہے. متقی لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے. ابو بکر صرف متقی نہیں, ابو بکر اتقا ہے. اور ابو بکر نے وہ جو کہا تھا نا کہ النظر الی وجہک, وہ صرف خواہش نہیں تھی کہ یا رسول اللہ نگاہیں میری ہوں چہرہ آپ کا ہو, وہ تو ابو بکر کی دعا تھی کہ اللہ نگاہیں میری ہوں چہرہ حضور کا ہو. تو اس دعا کو اللہ نے قبول کیا. 3 راتیں 3 دن اس کا اہتمام فرمایا ابو بکر کی دعا کی قبولیت کی وجہ سے. النظر علاوہ, اس کے علاوہ کوئی اور انداز بچتا ہی نہیں ہے, کوئی اور موقع بچتا ہی نہیں ہے, کیونکہ صحابہ تو سبھی دیکھنے والے ہیں. وہ جو ابو بکر کی اکیلے کی خواہش تھی النظر الی وجہ رسول اللہ, یا رسول اللہ میری نگاہیں ہوں, آپ کا چہرہ ہو, اس کے لیے اللہ نے غار ثور کی تنہائیاں حضرت ابو بکر کو عطا فرمائی. باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی, میں ان لفظوں پہ اکتفا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا, کیونکہ میرے عزیز قاری عبدالصمد صاحب بھی تشریف لا چکے اور مولانا شہید عمران عاطفی صاحب بھی تشریف لا چکے. آپ ان دونوں حضرات کو سنیے, معزوز ہوئیے, اور پھر انشاءاللہ یہ پروگرام اپنے اختتام کے قریب بڑھتا چلا جائے گا. آخر دعوانا الحمدللہ.
ماشاءاللہ